اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 178 سے 181 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ نیکی کی کچھ مزید قسمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ فی القتلہ، مقتولوں کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے انسانی جان کی ایک حرمت ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی نفس کو بغیر بدلے کے یا فساد کے عوض قتل کرے، کسی اور وجہ سے قتل کر دے تو ایک جان کا قتل ایسا قتل ہے گویا تمام انسانیت کا قتل۔ اس لیے قابیل نے جو قتل کیا تھا دنیا میں سب سے پہلے، دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتل کے گناہوں کا ایک حصہ اس کے سر جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے حرمت کا یہ رشتہ توڑا تھا۔ تو یہاں پر قصاص کے حکم کو فرضیت کے درجے میں رکھا ہے کہ قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، اور قصاص جو ہے جو جان کے بدلے جان ہے۔ اس آیت میں یہ بات مقتول کی ہو رہی ہے، یعنی مرڈر کے کیس کی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لازم ہے۔ کیسے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر کسی آزاد شخص نے کسی آزاد شخص کو قتل کیا، بدلے میں قاتل ہی پکڑا جائے، اسے ہی مارا جائے گا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا اگر کوئی بڑا شخص قتل کرتا تو اس کا بدلہ غلام سے لیتے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آزاد قتل کرے گا تو آزاد ہی مارا جائے گا، خواہ اس کا شرف، عزت، مرتبے اور علم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی غلام نے اگر غلام کو قتل کیا تو بدلے میں وہی غلام مارا جائے گا، آزاد کو نہیں پکڑیں گے۔ کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا غلام تھا لہٰذا میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا۔ والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے، یعنی اگر عورت نے قتل کیا تو عورت ہی کو پکڑا جائے گا۔ فمن عفی لہ، تو پھر جس کو معاف کر دیا گیا، یعنی قاتل کو قتل معاف کر دیا گیا، یعنی بدلے میں قتل نہ کیا جائے، دیت لے لی جائے، یعنی معاوضہ لے لیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے وارث۔ اخیہ سے مراد مقتول کے وارث۔ مثلا ایک شخص کو مارا گیا، اس کے 5 بیٹے تھے، وہ اس کے وارث ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم اس شخص کی جان نہیں لیتے، ہمیں یہ قتل کا معاوضہ دے دیں، یعنی دیت دے دیں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی بھی یہ کہے تو سب کو اس پر راضی ہونا ہوگا، یعنی سب کا متفق فیصلہ ہونا ضروری ہے، اسی کو مانا گیا ہے۔ شیئن، کچھ بھی، اتباعن، تو پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیچھے جانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ کتنی دیت دی جائے؟ معروف طریقے سے، جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں کے قانون کی جو دیت مقرر ہے اس کے مطابق جان بخشی کر دی، تو پھر بعد میں یہ نہ کہا جائے، احسان نہ جتاؤ پھر بعد میں، معروف طریقے سے آگے چلو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس نے قتل کیا وہ ادا کرے گا۔ الہ سے مراد وارث ہیں، مقتول وارثوں کو دیت معاوضہ ادا کرے گا۔ کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے۔ ذالکہ، یہ چیز کون سی؟ ذالکہ سے مراد معافی، دیت، تخفیف،
آسانی کرنا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ ربکم سے مراد امت مسلمہ، اے امت محمد تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی آسانی کر دی ہے، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی؟ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے۔ نصارہ کے یہاں معاف کرنا واجب تھا، قصاص یا دیت نہیں تھی، دونوں ہی مشکل میں تھے۔ ورحمتن کہ ایک شخص قتل سے بچ گیا، دیت پا گیا۔ فمن جو کوئی سے مراد ہوا قاتل ہو یا مقتول کے وارث ہوں، اعتدا زیادتی کرے، جو کوئی بھی زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ معافی نامے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کسی نے اب زیادتی کی تو پھر سخت سزا ملے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ قاتل کو روکنا، قاتل کو سزا دینا، اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا، ورنہ جو شخص ایک مرتبہ کسی کا قتل کر دے تو اس کا حوصلہ کھل جاتا ہے، وہ پھر قتل کرے گا، حیا ختم ہو جاتی ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن اسے اگر سزا ملے، خواہ وہ اس کی جان لینے کی شکل میں ہو یا مال دینے کی شکل میں ہو، اس سے نہ صرف خود اس کو بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، پھر وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس طرح ایک معاشرے میں قتل و غارت کے بجائے زندگی آئے گی۔ جب کسی کے باپ یا بیٹے کو مار دیا جائے تو اس کے اندر ایک انتقام کی آگ ہوتی ہے، تو قصاص اسے ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا تمام جانوں کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح ایبورشن کروانا قتل امت میں آتا ہے۔ امت کے معنی جان کر قتل کرنا۔ اگر ماں نے خود ایسا کیا تو کیا لازم ہوگا؟ اگر دیت ہے تو کس کو ملے گی؟ بچے کو گرانا جبکہ معلوم ہو اس میں جان پڑ گئی ہو، تو اس صورت میں وہ قتل ماں کو قتل ہوگا۔ ماں کو چاہیے استغفار کرے۔ کتبہ علیکم تم پر لکھ دیا گیا ہو، فرض کر لیا گیا ہو، اذا حضرا یعنی علامات نظر آنے لگے موت کے آثار، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت یعنی جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، پتہ چلے یہ اب نہ بچے گا۔ حضرا احدکم الموت، موت کے آثار سے مراد ان ترکا خیرن اگر وہ چھوڑ جائے مال کو تو کیا کرے؟ الوصیت وصیت کرے۔ اس مال میں وصیت کرے کس کے لیے؟ للوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، ذمہ ہے، ڈیوٹی ہے، علی المتقین متقین پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر لازم ہے۔ یہ مدنی آیات ہے، آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی۔ آیت میراث سورہ نساء میں ہے، جن میں تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں کے حصے بتائے گئے ہیں۔ یہ آیت مخصوص ہے، مخصوص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں انسان جس طرح اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ان کے نام کرتے۔ فَمَن بَدَّلَهُ جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو؟ وصیت کو تبدیل کر دے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو لکھ رہا ہے، یا با اختیار وارث کر دے۔ بعد ما سمعہ اس کے بعد اس نے اس کو سن لیا، صرف سنا نہیں بلکہ جان لیا۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ تو بے شک اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ پھر گناہ گار کون ہوگا؟ بدلنے والا، خواہ وہ وارث ہو یا جو وصیت لکھوا رہا ہے یا کوئی گواہ ہو۔ ان اللہ سمیع علیم
بے شک اللہ سننے والا ہے. کیا کہ وصیت کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہ جس کو وصیت کی اس کا مال کیا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. کیوں وصیت بدلنے کو منع کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے جس کے حق میں کی جا رہی ہے اسے نقصان نہ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.